تمہیدی باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کروں. تفسیر کا کام انشاءاللہ وہ اگلے آنے والے جمعہ سے ہی کریں گے انشاءاللہ. کچھ تمہیدی باتیں ذہن سازی. قرآن کریم جس کو ہمارا پڑھ رہے ہیں اس کا نزول کیسے ہوا، اس کو جاننا یہ بھی ایک علم ہے. اگر ہم یہ جان جائیں اس کتاب کے بارے میں جس پر ہم ایمان لاتے ہیں تو یہ جاننا کہیں سے بھی لایا نہیں جائے. اسی طریقے سے ایک اور موضوع، ایک اور عنوان ہمارے سامنے آتا ہے کہ کچھ فضائل بھی اس کے جاننے. 15 منٹ کا وقت ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آج کچھ فضائل بھی سن لیا جائے. تو آئیے قرآن کریم کے کچھ فضائل سماعت کرتے ہیں تاکہ ہمیں اور آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ ہم کون سی کتاب کی محبت میں بیٹھے ہیں. پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المرء مع من احب. انسان اس کے ساتھ رہے گا جس سے محبت کرتا ہے. اگر ہم اور آپ قرآن سے محبت کرتے ہیں اور اس محبت کا ثبوت دیتے رہیں تو انشاءاللہ قیامت میں اٹھنے کے بعد ہم قرآن کے ساتھ رہیں گے، صاحب قرآن کے ساتھ. میرے محترم اور دوستو، قرآن کریم پروردگار عالم کی کتاب ہے. اس کی جامعیت، اس کی مانعیت، اس کی گہرائی اور گہرائی، اس کی معنویت کو کما حق کوئی انسان نہیں بتا سکتا. اس میں جو موتیاں اور جو گوہر ہیں، جو جواہر والے ہیں، اسے بھی ہر انسان نہیں نکال سکتا، مگر جہاں تک ہو سکے کوشش کرنا چاہیے. بڑے بڑے علماء کرام، دانشوران نظام نے اپنے اپنے ذوق اور شوق کے مطابق اس میں سے بہت کچھ تلاش فرمایا ہے. دیکھیے قرآن کریم اپنی زبان سے فرمایا ہے کہ یہ کتنی عظیم کتاب ہے.
نزول کس پر ہے؟ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو غور کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ بات سچ ہے کہ ہر چیز کا بیان قرآن کے اندر ہے اور یہ واضح ہے، روشن ہے. ان کے لیے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن کریم کے اندر جتنی چیزوں کا، ہر چیز کا بیان ہے اور وہ ساری چیز اللہ کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے روشن ہے. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کریم کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو خود پڑھایا. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے الرحمن علم القرآن، کہ رحمان نے قرآن اپنے محبوب کو سکھایا، اپنے محبوب کو پڑھایا. میرے دوستوں، یہاں یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ قرآن کریم ایسی کتاب ہے جس میں ہر چیز کا بیان ہے، اور یہ کتاب کو اسی نے جس کا کلام ہے اپنے محبوب کو پڑھا دیا، اپنے محبوب کو سکھا دیا. اب خود سے کہتا ہے کہ کتاب خدا کی ہے، کلام خدا کا ہے جس میں ہر چیز کا بیان ہے. پڑھانے والا خدا، پڑھنے والے سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ذہن بتا رہا ہے کہ کہیں سے کوئی کمی نہیں ہوگی. تو جب اس قرآن کے اندر ہر چیز کا بیان موجود ہے، ہر ظاہر چیز کا بیان موجود ہے، ہر پوشیدہ چیز کا بیان موجود ہے، تو معلوم ہو گیا کہ پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر ظاہر چیز کا اور ہر پوشیدہ چیز کا علم ہے. لیکن آج ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیتے ہیں. بہت سارے لوگ ہیں، ایسی جماعت بھی ہے جو قرآن پڑھنے والی جماعت ہے، تفسیر سننے سنانے والی جماعت ہے، لیکن ان سے پوچھئے کہ تمہارے نبی صاحب قرآن جن پر قرآن کریم کا نزول ہوا، ان کے تعلق سے تم کیا کہتے ہو؟ تو یہ ایسا کہتے ہیں کہ ان کو پیٹھ پیچھے کی خبر ملتی. کہتے ہیں ایک جماعت کے لوگ ایسا بھی کہتے ہیں، حالانکہ ابھی ہم نے آپ نے دیکھ لیا کہ قرآن نے خود بتا دیا اپنی جامعیت کو، اپنی معنیت کو، کہ اس قرآن سے کوئی علم باہر نہیں ہے، کسی طرح کا علم باہر نہیں ہے. معلوم ہوا کہ حضور کو پورا پورا علم حاصل تھا، مگر اس کے باوجود اگر کوئی ایسا کہے کہ سرکار کو پیٹھ پیچھے کا بھی خبر نہیں، تو آپ سمجھ لیجیے کہ یہ کیسی تفسیر پڑھتے ہیں، یہ کیسی تفسیر سنتے ہیں، یہ کیسی تفسیر سناتے ہیں. اس لیے ہوشیار ہونے کی ضرورت ہے. اہل محبت جنہوں نے ترجمہ کیا ہے، تو انشاءاللہ جب ہم ان کے ترجمے اور تفاسیر کو پڑھیں گے تو ہم قرآن پڑھیں گے، پروردگار عالم کی عظمت اور محبت بھی آئے گی دل میں، قرآن کی محبت اور عظمت بھی آئے گی، اور صاحب قرآن کی عظمت اور محبت بھی آئے گی. میرے دوستوں، بزرگوں، ذرا غور کریں، یہ بھی کیا بات ہے کہ قرآن کو مانیے، قرآن کی عظمت کا اقرار کیجیے، قرآن کی جامعیت اور معنویت کا اقرار کرے، اور صاحب قرآن کے بارے میں کہے کہ انہیں کچھ بھی اللہ نے غیب کا علم نہیں دیا، انہیں پیٹھ پیچھے کی خبر نہیں، وہ تو ہمارے ہی جیسے. تو سمجھ میں آ رہا کہ وہ قرآن کو صحیح طریقے سے نہیں پڑھتے، یا پھر پڑھتے ہیں تو دل صاف کر کے نہیں پڑھتے. اس لیے ضرورت ہے کہ ہم آپ سب آئیں اور انشاءاللہ اہل محبت کی ہوئی تفسیر کو پڑھیں، تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یقیناً ہمارا پروردگار عالم، ہمارے رب نے ہمیں اور آپ کو کہیں بھی چھوڑا نہیں، ہماری ہدایت
قرآن، رفعت قرآن، محبت قرآن بھی ہمارے دل کے اندر آ جائے گی اور صاحب قرآن کی محبت بھی انشاءاللہ ہمارے دل میں آ جائے گی۔ اسی کے ساتھ میں آج کی اس گفتگو کو انتہا کرتا ہوں اور آپ سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ ہر جمعہ بعد نماز عشاء اسی مسجد میں سید تفاسیر کے درس کا اہتمام کیا گیا ہے، تشریف لائیں، خود آئیں، اپنے اہل بیان اور نوجوانوں کی تشریف لانے کی کوشش کریں تاکہ پیغام قرآن عام ہو سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کسی طرح کی کوئی غلطی ہوئی تو اسے اپنے فضل کرے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ لی ولکم من کل ذنب واتوب الیہ، حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یا نبی